السلام علیکم جی۔ مریم نواز شریف کا کمپنی باغ سرگودا کے اندر جلسہ، اور کمپنی باغ سرگودا جس طرح آج کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بہت کم جلسوں میں اتنی رونق رہتی ہے۔ اگرچہ کمپنی باغ بھی بہت سکڑ چکا ہے، لیکن بہرحال اب ظاہر ہے اس کا کمپیریزن تو ہوگا نا پی ٹی آئی کے جلسوں سے، اس سے بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ لوگوں کی تعداد وہاں پہ موجود تھی اور چارجڈ کراؤڈ تھا۔ مریم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یہ جلسہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ظاہر ان کے پاس موبائل ہے تو وہ ایسے کر کے دکھاتی ہیں۔ آج مریم بہت غصے میں نظر آئی تھی، اور انہوں نے، میرا مطلب ہے کہ جو گالیاں بکی ہیں، گالیاں دی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مطلب کہ انہوں نے عمران خان کو ڈھیٹ کہا، وہ گالیاں تو نہیں آتی لیکن وہ ظاہر ہے کہ مستعمل ہیں ہمارے ہاں۔ ڈھیٹ کہا، بے شرم کہا، بے حس کہا، اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے فتنہ کہا، فتنہ کے نعرے بھی لگوائے، آستین کا سانپ کہا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو کوئی چنبے کی نہیں ہوگی کہ 10 کروڑ روپیہ سالانہ زکوٰۃ جو ہے وہ کلثوم بی بی مرحومہ بھجوایا کرتی تھی شوکت خانم کو۔ اگر مطلب دیکھیے، وہ تو جب اس نے گالیاں بکنا شروع کی ہیں تو پھر انہوں نے اپنے ہاں شریف میڈیکل سٹی کے اندر کینسر کا ٹریٹمنٹ شروع کیا ہے، ادروائز وہ ان کو بھجوا دیا کرتی تھی ہر رمضان کے اندر۔ اور اس کے بعد انہوں نے ان کو ناسور کہا، تباہی کہا، بربادی کہا۔ یہ میکسیمم ایڈجیکٹیوز ہیں جو کہ مریم نے ایک جلسے کے اندر کبھی بھی استعمال کیے ہوں کسی بھی شخص کے بارے میں، اجتماعی یا کسی بھی گروہ کے بارے میں یا کسی بھی مخالف پارٹی کے بارے میں، کجا کہ ایک شخص کو انہوں نے کر کے کہا۔ آج جو تھا 1 بجے، آج سے مراد ہے کہ جس دن ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں جمعرات کو، چونکہ 1 بجے عدالت نے کچھ انتظامی معاملات کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی، اور پاناما 3 کا جو تھا وہ آغاز ہوا، تو اس کو بھی انہوں نے اپنے جلسے کے اندر کور کیا، اور انہوں نے کہا کہ عدل کا ترازو جھکنے نہ دیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ بلیک میل کر سکتا ہے، جلسوں میں نام لے سکتا ہے، تو اس نے تو نام نہیں لیا نا بھائی، اس نے تو مجموعی طور پہ عدلیہ کو کہا ہے کہ عدل کا ترازو جھکنے نہ دیں۔ ایک یہ بات آج نئی تھی اور نوٹ کرنے والی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کہا جی اگر سو موٹو لینا ہی ہے تو شہزاد اکبر کا لیں، فورن فنڈنگ کا لیں، اور عواب الوی کا لیں، کیونکہ وہ فوج کے خلاف مسلسل بک بک کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم فوج کا ناک رگڑیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ دندان ساز بشرم کا جو بشرم بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناک رگڑیں گے، اور کہتا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور سپہ سالار کو گالی دیں گے۔ یہ عواب الوی کا ٹویٹ پڑا ہوا ہے۔ پھر اس نے اے آر وائی کو آج رگڑا بھی پہلی دفعہ نام لے کے۔ اس نے کہا کہ یہ اے آر وائی جو ہے یہ اس کے سونے کا سمگلر، اس نے کہا سونے کا سمگلر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اس لیے جڑا ہوا ہے ابھی تک کیونکہ 40 ارب روپے کا اس نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے، 12 ارب روپے کے اس کو ٹیکس کی جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے، اور 4 ارب روپے کا گولف کورس اس کو بغیر کسی بڈنگ کے، بغیر کسی کمپیٹیٹو بڈنگ کے وہ عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں، باقی تو پہلے شروع کی چیزیں وہی ہوتی ہیں نا کہ جب ہم آئے تھے تو کیا ہوا تھا، تو پھر ہم کس طرح کا پاکستان چھوڑ کے گئے۔ یہ چیزیں آج ان کی زیادہ تھیں، وہ زیادہ زور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں اور وہ زیادہ زور کے ساتھ للکار رہی تھی۔ آج کی تقریر کو اگر آپ سم اپ کریں ایک فقرے کے اندر، مریم نواز شریف کی جو تقریر تھی اس کے اندر، تو وہ بہت غصے میں تقریر تھی، لیکن جو آج شام سے باتیں چل رہی تھیں اور جو آج شام سے گفتگو چل رہی تھی، میں اس کے اوپر ایک الگ سے بھی ویلاگ کروں گا، لیکن اس میں یہاں پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ضروری ہے۔ وہ تھی وہ افواہیں کہ حکومت جو ہے وہ چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ مریم کی اس تقریر نے دانستہ یا نہ دانستہ ان افواہوں کو پروموٹ کیا، بلکہ سپورٹ کیا۔ انہوں نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ اگر ہم عوام کی خدمت نہ کر سکیں تو ہم ایسی حکومت سے باہر نکلنا زیادہ گوارا کریں گے۔
ہم الیکشن میں جائیں گے تو 2/3 اکثریت دو گے نا. یہ افواہیں جو ہیں یہ بہت شدت اختیار کر گئی تھیں آج شام کو، یعنی جمعرات کی شام کو 4-5 بجے تک. جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے تو تب ہی دیکھنی تھی. اس سے پہلے کہ جناب حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، یہ جو ہے سلمان اقبال نے بھی الیکشن کے لفظ، سنگل لفظ لکھ کے آگے کولن ڈال کے، سیمی کولن ڈال کے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی جس سے اس کو تقویت ملی. اور جو ہے وہ اس کے اوپر ہم الگ سے بات کرتے ہیں. نواز شریف کہتا ہے کہ کرسی چھوڑ دوں گا، عوام پر بوجھ نہیں ڈالوں گا. ساری اسٹریٹجی اور پالیسی جو تھی وہ بیان کرتی. اور آج کا دن اس حوالے سے ریویلنگ تھا کہ جو ہے وہ انصار عباسی بھائی کی جو خبر ہے اس سے آغاز ہوا. یہیں سے ہم لے کے آگے گفتگو کو چلتے ہیں. انصار عباسی صاحب کی جو خبر تھی اس سے آغاز ہوا کہ فوج نے یا سپہ سالار نے چاچو کو کہا ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ 50 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائیں اور ارلی الیکشن کی طرف جائیں. اب یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو ان میں سے ایک تو عمران خان کا براہ راست مطالبہ ہے، ایک اس کا بالواسطہ مطالبہ ہے. بالواسطہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ 50 روپے لیٹر قیمت بڑھائیں اور اس کے بعد عوام سے گالیاں کھائیں اور جوتے کھانے کے لیے الیکشن میں ان کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹ مطالبہ ہے. یہ والا دوسرے والا انڈائریکٹ مطالبہ ہے. پہلا مطالبہ ڈائریکٹ کی قیمت بڑھائیں. چاچو نے کہا جی کیوں بھئی، قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہم کریں گے. ویسے باجوہ صاحب کو بڑی اکانومی کا پتہ ہے، گکھڑ سکول آف اکنامکس سے وہ گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ، اور بہت زیادہ اکانومی جانتے ہیں. جب مشرف کا مارشل لا لگا تھا تو یہ میرے خیال بریگیڈیئر ہوتے تھے لاہور کے اندر، تو انہوں نے اس وقت یہ جو ٹریڈر نہیں ہوتے جی، وہ سیلیا وغیرہ تھے، حاجی مقصود بٹ دونوں فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کو موصوف نے مینج کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ اکانومی ہے، اس لیے جب بھی کوئی اکنامک ایشو ہوتا ہے یہ سیدھا سٹاف ایف پی سی سی آئی کے دفتر یا لاہور چیمبر آف کامرس کے دفتر میں لگاتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ 2-4 جو ٹریڈر ہوتے ہیں نا، پھڑیے قسم کے ٹریڈر، لیڈر الگ ہوتا ہے، ٹریڈر الگ ہوتا ہے. ان کو بٹھا کے چائے پہ پلا کے تو 2-4 باتیں کر لینا جو ہوتا ہے وہ اکنامک مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ باجوہ صاحب کا خیال ہے، اس لیے وہ اکثر اس طرح کی مینجمنٹ کے اندر مصروف رہتے ہیں. وہ تو طبع وغیرہ جناب درمیان میں پڑے اور عارف حبیب پڑے، انہوں نے کہا بھائین وہ بزنس کمیونٹی نہیں ہوتی، اصل بزنس کمیونٹی ہم ہوتے ہیں جو ویلر اینڈ ڈیلر ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں ہم ہوتے ہیں. بھائی جان کو خدا کا خوف کریں. تو پھر انہوں نے تھوڑا سا ادھر سے ہاتھ کھینچا ہے، ورنہ تو وہ پہلا سٹاف ہی ایف پی سی سی آئی لگایا کرتے تھے. مطلب وہ اتنے عاشق ہیں ان ٹریڈوں کے یا ان پراپرٹی ڈیلروں کے، بس اگلی بات نہ کہیں ان کی تو ہاں زیادہ ہو جائے گی. تو بہرحال وہ اکانومی کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. تو لہٰذا میری بھی ان کو یہ ہوگی کہ اکانومی کی صورتحال بقول ان کی اگر خراب ہے تو فوری طور پہ نا سیمینارز کی ایک شفٹ شروع کریں، سیمینار کی ایک سیریز شروع کریں. ایف پی سی سی آئی کے دفتر جائیں، وہاں پہ یہ شبر زیدی بگز بندی جیسے جتنے بھی ہے نا ٹیکس چور جو ہیں، ان سب کو وہاں پہ بلا کے ان سے لیکچر لیں. پھر جو کرنسی سمگلر ہیں ان کو بلا کے لیکچر لیں. پھر سونے کے سمگلر، ان کو تو بہت زیادہ پتہ ہے سونے کے سمگلر کے بارے میں کہ سونے کی سمگلنگ کیا ہوتی ہے، اس سے کے بارے میں بھی وہ لیکچر لیں اور عوام کو بتائیں کہ اکانومی کی صورتحال کتنی خراب ہے. ان کو یہ کام کرنے کا بڑا تجربہ ہے ویسے. تو خیر ایسے جملہ متربہ آ گیا. شام کو جناب یہ افواہیں اپنی پیک پہ پہنچ چکی تھیں کہ حکومت جو ہے وہ شہباز شریف جو ہے وہ حکومت توڑ کے تو الیکشن کی طرف جانے لگے. آج 19 کا دن تھا جس دن یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور 20 جو ہے وہ عمران خان کی ڈیڈ لائن ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا، وہ لوگ میرے پیچھے آپ تو کہتے تھے کہ 22 کو ٹرانسفر ہوں گے، اور 22 تک کھلونا بھی تھے ساجے نا، تو کھلوو نا، دوڑ کیوں لا گئے ہو. آج ایک عجیب و غریب بات جو ہے سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی کہ جو لوگ خود کو پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا سیل کہتے ہیں، ان کے 99% لوگ جو تھے، نمبر 1 پہ شہباز شریف کو گالیاں بک رہے تھے، نمبر 2 نواز شریف کو کہہ رہے تھے کہ اس نے یہ حکومت کیوں لی، یعنی وہ فل فلیج اپنی لیڈرشپ پہ چڑھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھیں یہ کیسا پروپیگنڈا ہے کہ ان کی پارٹی کے جو لوگ جو اپنے آپ کو باقاعدہ کارکن کہتے ہیں اور ان کے ناموں کے آگے لکھا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم پی ایم ایل این،
وہ اپنی قیادت کے اوپر چڑھے ہوئے. اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. آپ نے انہی کے لوگوں کو انہی کے اوپر چڑھا دیا. ٹھیک ہے, دیکھیں اب انصار عباسی صاحب نے واضح کر دیا نا کہ پٹرول کی قیمتیں کون بڑھانا چاہتا ہے, نمبر 1. تو وہ پٹرول کی قیمتیں بڑھا کے کس کو نقصان ہونا ہے؟ چاچو کو, چاچو کی پارٹی کو, چاچو کی بھتیجی کو, چاچو کو پتر کو. چاچو کہتا میں نہیں بڑھاتا, اگر مجھے الیکشن کال کرنے تو میں ایسے ہی کروں گا. اس پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس پہ پھر یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ چلایا جاتا ہے چاچو کے خلاف کہ چاچو کی اپنی پارٹی کے لوگ اسے گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے سوشل میڈیا ٹیم رکھے ہوئی ہے, ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہوتی ہے. یار مسلم لیگ والا کوئی کہے نا ایمان سے 100 جوتے مارنے چاہیے اور 1 گننا چاہیے اور پھر 99 پہ جا کے گنتی بھول جانی چاہیے. یار چاچو اتنا خوفناک کام کر رہا ہے جان پہ کھیل کے کہ نئی قیمت بڑھاؤں گا, فنڈ جنریٹ کر لوں گا, صوبوں کی پروسیڈ کے اوپر کٹ لگا دوں گا. صوبے راضی بھی ہو گئے ہیں, سندھ بھی راضی ہے. ٹھیک ہے, اور کے پی کے کو تو کر لے گا نا راضی ڈنڈے کے زور کے اوپر, بلوچستان کو بھی. ٹھیک ہے, کے پی کے نے مزاحمت کرنی ہے اس کے حوالے سے. چاچو کہتا نہیں صوبوں کی جو فیڈرل پروسیڈز ہیں اس کے اوپر کٹ لگائیں گے اور وہاں سے یہ 800 ارب روپے کا جو بوجھ جنریٹ کر گیا ہے. اچھا یہ بھی بتایا گیا کہ جب سے اس نے پرائس ڈاؤن کی ہے نہ وہ کابینہ کے اندر کا کوئی فیصلہ ہے نہ ای سی سی سے کوئی اپروول لی ہے اور وہ ساری لائبلٹی کھڑی ہوئی ہیں 800 ارب روپے کی. آج وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, کہتے 550 ارب روپے میں پوری وفاقی حکومت چلتی ہے اور یہ 550 ارب روپے میں اور یہ 800 ارب روپے کی لائبلٹی صرف آئل کی کڑی کر گیا ہے. تو جون تک تو وہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ وہ کہہ سکے کہ دیکھیں جناب ہم نے تو قیمتیں جون تک کم کر دی تھیں, ان سے مینج نہیں ہو سکی. جون تک تو وہ قیمتیں کم رکھیں گے, 100 ارب روپے کی اور ڈز لیں گے. جون کے بعد وہ پھر اس کو کم کرنے کی بڑھانے کی طرف جائیں گے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہو گیا. لیکن میں سوشل میڈیا کے اسپیکٹ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ کہہ کون رہا ہے چاچو کو, چاچو مزاحمت کر رہا ہے اور چاچو کی اپنی پارٹی جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر نا راشن پانی لے کے اور چاچو کی یہی تئی پھیری جا رہی ہے باہر نکل آنا چاہیے. او بھائین یہی تو ان کا ایجنڈا ہے کہ آپ باہر نکلیں تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آئے. ویسے بائی دا وے یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلنا, یہ شیخ رشید نے بتایا. آج شیخ رشید کے ساتھ جو ڈوگی والی کی ہے وہ حامد میر نے کی ہے. اس نے کہا ہے جی کہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو فون کیا ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ کوئی انٹرویوز کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا پھر شیخ رشید کیوں کہتا پھر رہا ہے انٹرویوز نئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پرائم منسٹر کے لیے. جوشی دٹلی نے کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی اکانومسٹ ہو سکتا ہے, اس کے اندر وہ لاہوری گروپ کا نا وہ بھی شامل ہے. حضور اب اس کی آئیڈینٹی ریویل ہونے کے بعد نا آپ نے گورنر اسٹیٹ بینک تو لیا تھا, اس کو لگا. ٹھیک ہے, اب اس اقلیتی نمائندے کو نا آپ ذرا کیئر ٹیکر لگا کے دکھائیے گا. اس ملک کی ہر گلی کے اندر نا پھر فساد ہوگا. ٹھیک ہے, اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جی میرا مطلب ہے کہ آپ ذرا محتاط رہیں, آپ اتنے لوز نہ کھیلیں بال, آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ تو اس سے دب جاتے ہیں, وہ جو بیچارے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں ان کو ٹی ایل پی والے. یہ مولانا فضل الرحمان کو تو بر صغیر کا تجربہ ہے, پاکستان سے پہلے کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانے کا اور اس کو ناکو چنے چبوانے کا. آپ کو لگ پتہ جائے گا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی پنگے بازی کی. یہ لاہوری گروپ والے کو جو رضا باکر کو وہاں سے لانے کی کوشش کی نا کسی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر, آپ کو لگ پتے جائیں گے. ٹھیک ہے, لائیے ذرا آپ. ایک وہ ہے جی اور ایک وہ ملیحہ لودھی صاحبہ. تو یہ 3 کے انٹرویو ہوئے ہیں. یہ افواہ چھوڑی تھی اس نے شیدے ٹلی نے. تو شیدے ٹلی کو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو تھا وہ فوری طور پر ڈسون کیا. انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہو رہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ کوئی ہمارا نمائندہ نہیں ہے, کوئی سپوکس پرسن نہیں ہے. یاد رہے کہ وہ شہزاد اقبال کے جو کہ ایک عدد یوتھیا ہے, اور شہزاد اقبال صاحب ویسے دیکھیے نا آج میں جیو کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا تھا, اس میں کئی پیرلل سٹریک چل رہی ہوتی ہے تعصبات کی. کراچی کے اینکر نے لاہور کے یا اسلام آباد کے اینکر کو, پنجاب کے اینکر کو دبا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, لہذا شاہ زیب خانزادہ حامد میر کو بولنے نہیں دے رہا. لیکن اس کے برعکس پنجاب کا ایک بونگا ورژن جو ہے, ایک گھٹیا ورژن جو ہے, یعنی کہ ارشاد پٹی, وہ جب بولتا ہے تو
مطلب کہ بولتی بند ہو جاتی ہے شہزیب خانزادے کی نا، وہ اس کو ٹوکی جا رہا ہے، اس کو ٹوکی جا رہا ہے، ہر لفظ کے اوپر لقمہ دیتا ہے. کیوں؟ یہ کراچی کا باعث. ٹھیک ہے. پھر شہزاد اقبال تو ہے، وہ بھی ایک عدد یوتھیا ہے، اس کو بھی فل ٹائم دے گا کیونکہ کراچی کا ہے نا. ٹھیک ہے. پنجاب کا ورسٹ ورژن پریزنٹ کرنا ہے، کراچی کا سوفسٹیکیٹڈ ورژن ہے نا. یہ وہ تعصب ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ادارے تباہ ہوئے ہیں، کیونکہ ہیڈ آفس کراچی میں ہوتا ہے، مارکیٹنگ ساری پنجاب میں ہو رہی ہوتی ہے، اور کراچی میں بیٹھ کے جو فیصلے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان سے اپنی مارکیٹ کا بیڑا گرک کرتے ہیں، بزنس بند ہوتے ہیں. میں کئی اس جیسے بزنس کا حصہ رہا ہوں، انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، آپ نہ کریں، لیکن چونکہ وہ کراچیائٹ ہیں تو وہ تو سپیرین ہیں، تو وہ تو وہاں پہ. تو شہزیب خانزادے کی آج چنگی منجی ٹھوکی ہے حامد میر نے، اور مجھے بڑی خوشی ہے. ٹھیک ہے. چلیں کوئی تو ٹکرا ہے نا یار. خیر یہ ایک اور بات ہوگی. لیکن یہ جو افواہیں تھیں اور افواہوں کا جو دور تھا، مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہوئی کہ یار مس کمیونیکیشن کتنی آسان کام ہے، یا کتنی آسان سائنس ہے. 1 منٹ کے اندر آپ اپنی ہی پارٹی کے کارکن دوسری کی پارٹی کو پڑوا دیتے ہیں، اسی پارٹی کو پڑوا دیتے ہیں، اور خود جو ہے وہ بھیگی بلی ہو کے نکل جاتے ہیں. چاچو نے کارڈ اوپن کر دیا جی، اور کارڈ چاچو نے اوپن نہیں کیے، انہوں نے انصار عباسی کے ذریعے خود اوپن کیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پرائسز بڑھے. چاچو کہتا ہے کہ میں پرائسز نہیں بڑھاؤں گا، میں اکانومی کے اندر سے بجٹ جنریٹ کروں گا اور لوگوں کو برڈن نہیں دوں گا. اگر مجھے جلدی جانا ہے تو مجھے یہ لعنت نہیں کمانی ہے. ادھر سے یہ مطالبہ ہے کہ جاؤ بھی جلدی تو لعنت بھی کما کے جاؤ، ایڈے رہندے نہیں تسی کتے. ٹھیک ہے. بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.